صلی علی محمد والے محمد۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کٹایا حسین نے، نیزے پہ سر تھا اور زباں پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کوہ طور پر خدا سے ملاقات کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کوہ طور پر خدا سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگے وہاں آپ میرے لیے خدا سے کہیں، خدا سے دعا کریں۔ پوچھا کیا دعا ہے؟ کہنے لگی خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ جناب موسیٰ نے وعدہ کیا اور چل دیے۔ جب کوہ طور پر گئے، خدا سے ملاقات کی تو اس ملاقات کے دوران اس عورت کے لیے دعا کی۔ خدا نے کہا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے آ کر اس عورت کو بتایا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور روتی روتی وہ جنگل میں چلی گئی۔ وہاں ایک جھونپڑی میں ایک شخص تھا۔ اس نے اسے سوال کیا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ جناب موسیٰ نے خدا سے دعا کی تھی، لیکن پروردگار عالم نے کہا ہے کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ اچھا جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ جب 1 سال کے بعد جناب موسیٰ خدا سے ملنے جا رہے تھے، راستے میں وہی عورت ملی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے کہا تھا کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں، دیکھو خدا نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے اور خدا سے مناجات کی۔ اس کے بعد خدا سے کہا ہے پروردگار عالم، تو نے کہا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں، لیکن تو نے اسے اولاد عطا فرمائی۔ خدا نے کہا موسیٰ پہلے ایک کام کرو، جاؤ اور ایک انسانی جسم کے گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ۔ یہ بات سنی جناب موسیٰ چلے۔ جو راستے میں ملا ہر شخص سے کہتے رہے کہ اپنے جسم سے ٹکڑا کاٹ کر دو، خدا تعالیٰ نے مانگا ہے، لیکن کسی نہ دیا۔ آخر جناب موسیٰ چلتے چلتے جنگل میں وہاں پہنچے جہاں ایک شخص ایک جھونپڑی میں تھا۔ آپ نے جا کے اس سے کہا کہ خدا نے انسانی جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، مگر کوئی دینے کو تیار نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا۔ جناب موسیٰ کو دینے لگے تو جناب موسیٰ نے کہا کہ خدا نے صرف ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ خدا نے ٹکڑا مانگا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس حصے کا ٹکڑا مانگا ہے۔ تو ایسے کریں، یہ آپ گوشت لے جائیں۔ انہوں نے اپنے جسم کے مختلف اعضاء سے، بازوؤں سے، ٹانگوں سے، سینے سے، چہرے سے، مختلف جگہوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر دیے اور کہا کہ خدا تعالیٰ کو جو پسند آئے اسے کہنا کہ وہ رکھ لے، باقی کو پھینک دینا۔ تو جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے، خدا کو گوشت کے ٹکڑے پیش کیے۔ خدا نے کہا موسیٰ، تم جو دوسروں سے مانگتے پھر رہے تھے، اپنے جسم کا حصہ کاٹ کر کیوں نہ دے دیا؟ میں نے اس شخص کی دعا اس لیے قبول کی کہ وہ میرا ایسا بندہ ہے جو اپنا سب کچھ میرے نام پر قربان کرنے کو تیار تھا۔ تو اے مومنات، یہ دیکھیں کہ خالق کائنات اس کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو خالق کائنات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اسی لیے جب روزہ امام حسین پر لوگ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی دعائیں مستجاب اس لیے ہوتی ہیں کہ مولا حسین وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنی بہنیں، ان کی ردائیں، اپنی بچی کی قربانیاں، سب کچھ مولا حسین نے قربان کیا صرف خدا کی رضا کے لیے۔ اسی لیے خدا نے آخری لمحات میں مولا حسین سے کہا تھا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اب تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔